دو تین خبریں اس سیگمنٹ میں. ایک سول نافرمانی جو ہے وہ کیا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ان کی جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ بالکل اس حوالے سے ولنگ نہیں ہے. اور پھر اس دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنسز ریکارڈ آ رہی ہیں, تو کیا میٹر کرے گا ان کے جو ہے سول نافرمانی کا مقصد جو ہے وہ فیض امیر کے کیس پر دباؤ ڈالنا ہے. یہ فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں. فیصل وابڈہ صاحب اور بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں. فیصل وابڈہ صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور یوں ایک تاثر دیتے ہیں کہ یہ they utterly fail to deliver اور یہ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے سول نافرمانی پہ بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں, اور ظاہر ہے خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو معافی چاہتا ہوں ایک خیال ہے کہ کمپرومائزڈ ہی ہے جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے, لیکن کیا وہ لیڈرشپ کسی حد تک میٹر کرتی ہے؟ کیونکہ میٹر تو لگتا ہے کہ ایک ون مین شو ہی ہے. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, یہ جو سول نافرمانی والی معاملہ ہے نا, وہ پہلے ہم خان صاحب کی وہ بات کر لیتے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. جو لیڈرشپ ہے, آپ نے سر دیکھا کہ کیا کیا لیڈرشپ کے جو سامنے آ رہے ہیں کارنامے, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے جو ہے بچے لڑ رہے ہیں, اور تمام تر بیانات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کھڑک رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ وہاں پر کامیاب ہوتی ہے قائد صاحب, جو میں نے جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا, جہاں کی عوام جو ہے اس کا انحصار ریاست پر بہت کم ہوتا ہے. ایک تو ہماری عوام جو ہے اس کا انحصار ریاست پر بہت زیادہ ہے, اور ریاست کا انحصار جو ہے وہ عوام پر ہے. ایک دونوں لازم و ملزوم ہے. یہ تو کامیاب ہوتی ہوئی اس لیے بھی نظر نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کے اندر سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور تحریک انصاف کے اندر سے اگر آپ سمجھا جائے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں کہ تحریک جو سول نافرمانی ہے اگر کامیاب نہ ہوئی, جو کہ نہیں ہوگی, تو پھر اس کے جو ہے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے. سول نافرمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ملک ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک باقاعدہ اقدام کیا ہے. یعنی ہم بل نہیں دیں گے, ہم نہ بجلی کا بل دیں گے, نہ ہم گیس کا بل دیں گے, نہ پانی کا بل دیں گے, نہ بینکنگ چینل استعمال کریں گے, جو باہر سے پیسے آئیں گے وہ ہنڈی کے ذریعے آئیں گے. میاں صاحب, کوئی انہوں نے ایسا بلو پرنٹ دیا ہے کہ بھئی ہم یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے؟ اور ایک اور بات کہ بھئی ادھر تو آپ ان پر سزائے موت کا کیس کر رہے ہیں, ان پر تو پرچہ سزائے موت کا ہے, تو وہ کیا وہ ادھر سے کوئی آپ کو پھول تو نہیں بھیجیں گے نا؟ مطلب اداؤں پر بھی, اپنی اداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے نا قائد صاحب. اپنی ادائیں ایسی ہیں تو پھر کیا کریں ادارے, کیا کریں؟ نہیں, میں یہ ادارے جو ہیں وہ کیا اپنے اوپر وہی کیچڑ جو ہے اچھلتا ہوا دیکھتے رہے. ایک جانب حکومت ان کو ڈیفینڈ نہ کرے, دوسری جانب جو ہے وہ اپوزیشن کے نام پر جو ہے اداروں کے خلاف جو ہے باتیں ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایفیکٹو میجر اب تک انہوں نے لیا ہے؟ جو الزامات 9 مئی کدھر گیا؟ 9 مئی کے بندے کہاں پہ ہیں؟ وہ کیس آج تک کیوں نہیں ہو سکا؟ 9 مئی کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو لے کے آئیں, ان کی ویڈیوز دکھائیں. اس میں ڈیولپمنٹ ہے سر, اس میں ایک ڈیولپمنٹ سن لیں. اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج فوجی عدالتوں کے حوالے سے سیولین کا جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس تھا, جو سیولین کا ٹرائل ہونے کے حوالے سے تھا, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے کیسوں کے فیصلے ہو چکے ہیں. وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آ جائے تو ہم اس کا فیصلہ کر دیں, اس کا فیصلے سامنے آئے. اس لیے کام تو اس پر ہو رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لنک مبینہ طور پر سرکار کہہ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی اور 9 مئی کے درمیان جو لنک ہے اس کو تو اسٹیبلش کریں یار. ایک تو انڈیویجول آپ نے پکڑ لیا. قائد صاحب وہ لنک ثابت ہو رہے ہیں اور ثابت ہو بھی جائیں گے. ایک بہت بڑا لنک جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. وہ لنک ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا لنک, وہ تو ثابت ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے آپ آنے والے دنوں میں جو فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں, میں نے اس کی پر کام کیا ہے, اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے تقریباً کام سارا مکمل ہو چکا ہے. اب صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. اناؤنسمنٹ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ 14 تاریخ کو اناؤنسمنٹ ہوگی, لیکن اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے. اور اس میں اگر سزا ہو جاتی ہے اور ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے, جو کہ ثابت ہو چکا ہے, جو کہ بہت سے ذرائع اور بہت سے تجزیہ کار اور بہت سے جو ہیں وہ حکومتی زوما بھی کہہ چکے ہیں کہ لنک جو ہے اسٹیبلش ہو چکا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو اس ضمن میں اگر اعتماد میں لے لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, کیونکہ اس کی جتنی پروسیکیوشن ہوگی, اس کی جتنی تفتیش ہوگی, وہ ہمارے کھیسے میں سے ہی رقم جائے گی نا.
تو اگر کچھ ہوا ہے ایفیکٹولی ہمارا کوئی نقصان کسی نے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ہوا ہے تو اس کو ثابت کر کے ہمیں بتائیں, ہمیں بھی اعتماد میں لگ رہے ہیں یہ اتنا کلوزلی لیکن قائد صاحب آنے والے دنوں میں اس کو ایک تو قوم کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا اور اس حوالے سے حکومت ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی جس میں پورا احوال جو ہے وہ بتائے گی. لیکن کل ایک اجلاس بلایا گیا ہے سینٹ کا اجلاس, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک قرارداد جو ہے وہ پاس ہونے جا رہی ہے جس میں یہ ثابت کیا جب قرارداد آئے گی کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ایک انتشاری جماعت ہے اور اس میں انتشار جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. جب کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس کی آڑ میں انتشار پھیلایا جاتا ہے, کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اداروں کے خلاف بغاوت کے معاملے میں اکسایا جاتا ہے لوگوں کو, اور لوگوں اس لیے ان پر پابندی لگائی جائے. کل ایک جو اجلاس ہوگا اس میں اہم قانون سازی بھی متوقع ہے جو کہ سائبر ایکٹ کے حوالے سے ہے کہ سائبر کرائم ایکٹ جو ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور جو فیک نیوز اور جھوٹی خبر دینے والے لوگ ہیں ان کے باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان کے خلاف ثبوت لا کر ان کو سزائیں دلائی جائیں گی اور 5 سال تک اس کی سزا ہوگی اور 10 لاکھ روپے اس کا جرمانہ ہوگا. یہ اہم کام جو ہے وہ کل یا اس کے آنے والے دنوں میں ہونے جا رہے ہیں. یہ خبر تو آئی تھی نا کل, یہ تو ہے ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک تو اس محاذ پہ مجھے فیصل وابڈا صاحب کی رائے درستی نظر آتی ہے. ذرا سنوائیں فیصل صاحب, وابڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ میاں صاحب دیکھیں نا, یہ جو سٹرنگز پہ جو کھیل رہے ہیں اس میں تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے, وہ بڑی یہ کر دے گی وہ کر دے گی. فیصل وابڈا صاحب کے ایک خاص پس منظر ہے اور ہمیں بڑے غور سے ان کی بات سننی پڑتی ہے اور اسے سنجیدگی سے بھی لینا پڑتا ہے. تو آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اے تو فارغ نے نہ کل تک کخ نہیں ہونا, تو میاں صاحب یہ پھر نئی جو نئی ایویڈنس آ رہا ہے, یہ نئی کھیل ہو رہا ہے بقول فیصل وابڈا صاحب, تو مجھے اس کا مستقبل کوئی نظر نہیں آتا ان کی رائے میں. ممکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ بڑے کوئی اچھے ایکشن ہو جائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, تو کیا اس کو فیصل وابڈا صاحب کی اس گفتگو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قائد صاحب کل تک کی سینیریو میں اگر دیکھا جائے, کل اتوار تھا, کل تک کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو فیصل وابڈا کی باتیں بالکل ٹھیک نظر آتی ہیں کیونکہ کل تک یہ تھا کہ حکومت جو تھی وہ اس پوزیشن پر تھی کہ ہم تو تماشا دیکھیں گے اور ادارے جو ہیں وہ بھگتیں, اور یہ ہو رہا تھا اور اس حوالے سے بڑی تنقید بھی ہو رہی تھی اور سوالات بھی اٹھ رہے تھے, اداروں کے اندر سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ کدھر ہے, حکومت اپنا کام بھی نہیں کر رہی اور نہ حکومت جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے. کیونکہ حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے لیکن گراؤنڈ پہ مہنگائی کم نہیں ہوئی. گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں قائد صاحب تو جا کے چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. کل میں سبزی لینے گیا تو کل وہ حال میں نے وہاں دیکھا, وہاں گروسری پہ گیا تو وہاں حال دیکھا. ہم نے کل ایک پیکج بنایا ہے, کل ٹی وی چینل پہ چلایا ہے ہم نے اپنے ٹی وی چینل پہ GNN پہ, اس میں حقائق جو ہے بیان کیے ہیں. ایک جانب حکومت جو ہے وہ اپنے اشاریے جو ہے وہ دے رہی ہے وہ غلط ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ حکومت اداروں کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی ہے اور جو ملک میں انتشار نام کی چیز جو ہو رہی ہے اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی, اور تیسری جانب آپ عدالتوں میں بھی اپنے ثبوت پیش نہیں کر پا رہے. تو کل تک تو وابڈا صاحب کی باتیں ٹھیک تھیں, لیکن کل جو میٹنگ ہوئی ہے 2.5 گھنٹے کی میٹنگ لاہور میں, اس میں ضرور وزیر اعظم نے حقائق سے آشنا کیا ہے. میاں صاحب میں بتاؤں میرے لیے تو یہ سب سے زیادہ اہم خبر ہے جو اس وقت ہماری سکرین پہ چل رہی ہے کہ جو وہاں پہ جو ادویات ہیں, مفت ادویات کی فراہمی بڑی, اس کو بڑا ہم سیلیبریٹ کرتی ہے رہی ہے یہ گورنمنٹ کے جناب شہباز شریف صاحب تھے, یہ ہم نے دیا, وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی شدید قلت ہوگی اس کی. تو لیکن یہ ہے کہ سر پھر کیا ہوا, ہم نے تنخواہیں تو بڑھا دی ہیں قائد صاحب, پنجاب حکومت نے ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں سر, اور آج کیبنٹ اس کی اپروول بھی دے دی ہے, ایم پی ایز ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. اور وہ جو ہمیں سپیکر کی تنخواہ جو ہے وہ 10 لاکھ ہو گئی ہے اور ڈپٹی سپیکر کی تنخواہ 8 لاکھ ہو گئی ہے, وزراء کی 10 لاکھ ہو گئی ہے, مشیروں کی تنخواہ 7 لاکھ ہو گئی ہے, پارلیمانی سیکٹری کو 6 لاکھ. میاں صاحب وہ کہتے ہیں نا اللہ کرے دنیا دوائیاں ملے نہ ملے, وہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا وہ ادھر سے ہمیں بچت بھی تو ہوگی نا. گریڈ 1 سے 4 کے لوگوں کو ہم نکالیں گے, ان کو ہم گھر بھیج دیں گے, تو ماشاءاللہ وہاں سے جو رقم آئے گی ازی اتنے بن دیں گے, اس میں تو کوئی میرا خیال فرق. بالکل ایسا ہی ہے. شہباز رانا صاحب ہمیں سٹوری دے گئے تھے نا یہ تو, لیکن بہرحال یہ کہ اب کیا کریں, کیونکہ بالکل آپ سب کچھ کریں, جس نے غلط کیا ہے آرٹیکل 6 لگ دی ہے 6 لگا دیں, مگر یہ ہے کہ جو مریض ہے بیچارہ اسے ہم جو ہے کسی اینٹی بائیوٹک کی جگہ آرٹیکل 6 نہیں کھلا کے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ادھر بھی کوئی تھوڑا دھیان دے لیں. اچھا اس طرف آتے ہیں میاں صاحب. لیکن قائد صاحب پنجاب حکومت جو ہے وہاں تو سنا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, کیونکہ میں نے پرسوں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا
تو وہاں پر ایک ہائی لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بھی کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب حکومت نے بڑی انویسٹمنٹ کر دیا دبئی میں جا کے, وہ لاہور میں کیوں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, وہ پنجاب میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, وہ دبئی میں کیوں ہو رہی ہے انویسٹمنٹ. کھورا تو مل نہیں رہا. دیکھیں آئی ایم ایف بھی اس انویسٹمنٹ کے بارے میں $700 ملین کی بات ہو رہی تھی, مگر وہ کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, اس کی لیگیلٹی کیسے ہے. کوئی جس آدمی سے ہم نے پوچھا وہ شرماتے ہی رہے, ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی ہے, حالانکہ وہ ہماری ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے. کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ وہ کون سے ایک مقدس یعنی پروجیکٹس ہیں جس میں وہ پیسے لگے ہیں؟ قائد صاحب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا مقدس کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پروجیکٹ بڑا اپنا ہی پروجیکٹ ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان وفاقی حکومت کی ایک بڑی شخصیت جو ہے, ان کے ریلیٹیو جو ہے وہاں پر وہ کسٹوڈین ہے اس انویسٹمنٹ کے. ایک بریک ہے, چلیں یہ خبر بھی سن لیں کہ ہماری کتنی پراپرٹی جو ہے. کون کہتا ہے اس ملک میں مہنگائی ہے؟ 60 پراپرٹی کی بکی ہیں یار, 2.7 بلین کی بکی ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. اور ماشاءاللہ کا جو ہماری جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, مجھے یاد ہے ایک بہت اچھا بینک تھا پیارا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں قیمتوں کو ہم نے بڑا کنٹرول کر کے رکھا ہے, جہاں اپنے جو اساسوں کا بیچنے کا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ وی ہیو آلویز بین. اس کا کھرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پہلے تو بات یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں اس کا کھرا جو ہے وہ سامنے آئے گا, بالکل کچا چٹا سامنے آ جائے گا. آئی ایم ایف آ رہا ہے, ان کے سامنے بریفنگ رکھی جائے گی اور ان کے سامنے بتایا جائے گا یہ پیسے کہاں گئے. اور پھر مجھے امید ہے کہ بڑے اچھے خرچ ہوئے ہوں گے. اب تک جہاں بھی خرچ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بالکل اس کے بڑے ہمیں منافع ہوئے ہیں.